أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد مت کرو، فسادی مت بنو. قالوا تو کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو محض اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون خبردار یہی لوگ فسادی ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب بھی انہیں کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. قالوا انؤمن جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں کما آمن السفہاء کہ جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء خبردار یہ خود ہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے یعنی ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ان کی اس سرکشی میں، بغاوت میں جس میں وہ لگے ہیں انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. محترم معزز سامعین کرام، اس سے پہلی آیات میں بھی منافقین کا تذکرہ تھا، ابھی بھی اس تیسرے طبقہ یعنی منافقین ہی کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو. فساد کیا ہے؟ جس طرح کسی فیکٹری اور کارخانے کے اندر اگر حقیقی اختیار اس کے حقیقی مالک کا چلتا ہے تو وہ فیکٹری ٹھیک چل رہی ہے، وہ کارخانہ ٹھیک چل رہا ہے، یعنی اس کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے اندر اختیار کس کا چلتا ہے. اگر اس کے حقیقی مالک کا اختیار چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے تو وہ کارخانہ اور فیکٹری ٹھیک چل رہے ہیں، وہ خرابی کی طرف نہیں جا رہے، وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں فساد نہیں ہے. لیکن اگر
فیکٹری اور کارخانے کا حقیقی مالک تو کوئی اور ہے، لیکن اس میں اختیار کسی اور کا چلتا ہے، تو یہی چیز ہے کہ جو اس فیکٹری اور کارخانے کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس کی بربادی کا سبب بھی یہی چیز ہے۔ یہی چیز بعینی، یہی حالت بعینی زمین کی بھی ہے کہ زمین پر اختیار کس کا چلتا ہے، یعنی فساد اور اصلاح کا دار و مدار اختیار پر ہے۔ اگر زمین پر اختیار اس کے حقیقی خالق اور مالک کا چلتا ہے تو پھر اس زمین میں امن ہے، اس زمین پر خوشحالی ہے، عین عدل و انصاف ہے، رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ لیکن اگر اس زمین، اللہ کی زمین پر، اللہ کی بادشاہی میں اختیار کسی اور کا چلتا ہے، کوئی اور اپنی مرضی اور اختیار چلاتا ہے، تو یہی فساد ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے اختیارات کو قائم کیا جائے، چھوٹے چھوٹے جو خدا بنے ہیں ان کے اختیارات ختم کیے جائیں اور ایک اللہ کا اقتدار اعلیٰ قائم کیا جائے، اس کا اختیار قائم کیا جائے، اس کے احکامات اس زمین پر چلائے جائیں، یعنی اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا جائے، بندوں کے اوپر سے بندوں کی حاکمیت اور بادشاہی ختم کی جائے اور ایک اللہ کی بادشاہی قائم کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور اسی مقصد کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ان کی زندگی کا بھی یہی مقصد تھا کہ ایک اللہ کی بندگی میں، ایک اللہ کی اطاعت میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اب زمین اللہ رب العزت کی ہے، اختیار بھی اللہ ہی کا ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے تو ساتھ اس کے لیے احکامات بھیج دیے ہیں، اس کے لیے ہدایت اور گمراہی واضح کر دی ہے۔ اگر جو لوگ جس طرح انبیاء علیہ السلام تھے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کی بادشاہی کو، اللہ کے احکامات کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اب جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، کسی صورت میں بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ فساد ہے۔ تو یعنی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی زمین میں، اللہ کی بادشاہی میں رہتے ہوئے اپنی مرضی اور اپنا اختیار چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات یعنی شریعت کے احکامات موجود ہیں، دوسری طرف اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جو بظاہر کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے ایمان لائے تھے، حقیقی طور پر وہ مومن نہیں تھے۔ ایسے لوگ کہتے تھے جب انہیں کہا جاتا کہ آپ زمین میں فساد برپا مت کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم موجود ہے، شریعت کا حکم موجود ہے، اس پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی اور اختیار نہ چلائیں، تو وہ کہتے تھے ہم تو محض اصلاح کر رہے ہیں۔ اسی بات کو قرآن نے یہاں پر نقل فرما دیا کہ یہ فساد برپا کرنا یہ منافقین کی صفات میں سے ہیں، اہل ایمان کا شیوا یہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا یا جب بھی ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے تھے ہم تو محض اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں بھی جو آدمی شریعت کے مخالف چلتا ہے، جو قرآن و سنت کے مقابلے میں زندگی گزارتا ہے، بغاوت اور سرکشی کی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اگر اسے کہا جاتا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے تو وہ کہتے ہیں آج کے دن، آج کل کے حالات کی وجہ سے ہماری یہ مجبوری ہے،